عید قربا درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، عید قربا درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یاد اسماعیل سے آباد ہے عزم خلیل، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، آگ کو گلزار کر دیتا ہے جب عزم خلیل۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو دن ہے یہ قربانی کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی آج کا دن بھی قربانی کا دن ہے اور آج بھی ہم قربانی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ بہت سارے لوگ آج بھی قربانی کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ کل کے مقابلے آج قربانیاں کم ہوں گی، پھر آئندہ کل اس سے بھی کم ہوں گی۔ تو قربانی کے 3 دن ہیں، سال میں 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلے دن ہے جو کل کا دن تھا، یعنی کل عید الاضحیٰ تھی، بقر عید تھی، تو کل کا دن زیادہ ثواب تھا، اور آج کل کے مقابلے تھوڑا کم ہے، اور آئندہ کل قربانی کرنے میں آج سے بھی کم ثواب ہے۔ دنوں کے اعتبار سے یہ چیز کتابوں کے اندر لکھی ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ 10 ذی الحجہ، یعنی کل 10 ذی الحجہ تھی، بقر عید کا دن تھا، تو 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک کرنی ہے۔ 10، 11، 12 3 دن قربانی کے ہیں، تو کل قربانی کر لی، آج کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے سورج غروب ہونے تک، اس کے بعد میں کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے کل شام تک قربانی کر لی بہت اچھی بات ہے، اور جو رہ جائیں گے یا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے ان کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ تو یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ قربانی یہ جو لفظ ہے یہ قربن سے بنا ہے، قربن، قاف را با، قربن، اس کے معنی ہے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا۔ قربانی کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، قربن کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا۔ تو قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب نے قربانی کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں صاف طور سے لکھا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا ہے۔ ہر امت کے لوگ، ہر نبی کے ماننے والے اور ہر زمانے کے امتی قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس کام کو عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ عبادت سمجھ کر ہی کرنی چاہیے، قربانی کو ہم عبادت سمجھ کر کریں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم جو 3 دن قربانی کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہ مقصد ہے۔ اب یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا، تو اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب موٹا اور تر و تازہ کیا کرو، اپنے قربانی کے جانور کو خوب فربے کیا کرو، تر و تازہ کیا کرو، یعنی جانور کا جو قربانی کا جو جانور ہے اس کو خوب کھلاؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ قربانی کے جانور کو۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ اس کی تو قربانی ہو جائے گی، کھلایا پلایا سب بیکار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو کھلانا چاہیے، خوب کھلانا چاہیے، خوب کھلاؤ قربانی کے جانور کو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ یہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے،
ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اب بہت سارے آدمی ان باتوں کو سن کر سمجھتے نہیں ہیں، صرف سن لیتے ہیں، تو وہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جو ثواب ہے، باقی جو نیک عمل ہیں، باقی جو کام ہیں، عبادت جو ہے باقی، ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا کیا قربانی کرنے میں؟ تو یہ بات سمجھنے کی اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کے علاوہ جو ہم اور کام کرتے ہیں ان کو کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی کرنے میں ملے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب بہت سارے آدمی سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر عمل اپنے اپنے موقع پہ ثواب کا کام ہے۔ بہت سی مرتبہ نماز پڑھنا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، اور بہت سی مرتبہ بہت سارے نیک کام جیسے خدمت خلق کرنا، سماج کی سیوا کرنا، وہ نماز سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو وقت وقت کی بات ہے، موقع موقع کی بات ہے۔ ہر عمل اپنے وقت پر عبادت بن جاتا ہے، بڑے سے بڑا بن جاتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا جو عمل ہے ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت کے دن اپنی کھروں کے ساتھ، جو اس کی کھر ہوتی ہیں، کھر یعنی پیر کے نیچے کا حصہ جو اس کی کھر ہوتی ہیں، اپنی کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنے خون، اپنے سینگ اور اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا اللہ کے دربار میں، اور وہاں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ بندے کے اخلاص کے حساب سے ثواب ملے گا، بندے کے اخلاص کے حساب سے، جس کی جیسی نیت ہوگی ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں ثواب ملے گا، جس کی جیسی نیت ہوگی۔ جس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا، اور جس کی نیت دکھلاوا کرنے کی ہوگی، نمائش کرنے کی ہوگی، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کی قربانی اور اس کا نیک عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یا جو نام وری کے لیے کرتے ہیں، نمائش کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو جچانے کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے خون اور اپنی کھروں کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اس سے الگ ایک دوسری حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حدیث مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ یعنی تمہارے جد امجد، تمہارے داداؤں کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ معلوم کیا، فما لنا فیہ، اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی اس قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی سے معلوم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے، جانور کے بدن پر کتنے بال ہیں گنے نہیں جا سکتے، جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ کتنے سارے بال ہیں گننا مشکل ہے۔ جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی، ایک ایک نیکی ہر بال کے بدلے۔ اب بال کتنے ہیں؟ ان گنت بال ہیں، تو ان گنت نیکی ملیں گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو بکری وغیرہ یعنی جن
جانوروں کے بدن پر بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتلایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب بہت سارے جانور ایسے ہیں جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، تو اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے میں، اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب جو لوگ بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں، بھینس میں یا بھینسے میں یا بڑے جانوروں میں، ان کو تو اتنی نیکی ملیں گی، اگر اچھی نیت ہو تو ان کو تو اتنی نیکی ملیں گی، اتنی نیکی ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور جو بکروں کی کر رہے ہیں، جو بکری کی کر رہے ہیں، بھیڑ کی، دمبے کی، ان چیزوں کی کر رہے ہیں، ان کو بھی بہت ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا قربانی کرنے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم خوب خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوب خوش دلی سے، اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ دل کھولنے کا مطلب، سب سے بڑی کمی ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ میں کچھ بات بولوں، میں کا مطلب، میرا مطلب یعنی ہم لوگ علماء کچھ بات بولیں، پبلک سمجھتی ہے نہیں، بہت سارے لوگ الٹا سیدھا اس بات کو بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، سمجھنی چاہیے بات کو۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور لینے کے لیے گئے، خریدنے کے لیے۔ اب اگر اس آدمی نے مانگے، اس کے پہلی بات تو اس آدمی کو شرم آنی چاہیے، جو جانور بیچنے والا ہے اسے شرم آنی چاہیے پہلی بات تو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جانور مثال کے طور پر کوئی بکرا ہے یا بھینس ہے، ہونا تو چاہیے 20,000 روپے کا، مانگ رہا اس کے 50,000 روپے، وہ اسے بھی شرم آنی چاہیے، اس کی آنکھوں میں بھی شرم ہونی چاہیے، اس آدمی کی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے کہ جو بکرا یا کچھ بھی جانور بیچ رہا ہے، تھوڑی بہت شرم اس کی آنکھوں میں بھی ہونی چاہیے۔ منہ بھر کر ایسے پیسے مانگیں گے، چیز جو ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے کی، مانگ رہا 50,000 روپے، تو شرم اسے بھی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت شرم۔ اب یہ جو جانور خریدنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی کے جانور میں ہمارے 1,000-2,000 روپے بڑھتی چلے گئے، 1,000-2,000 روپے اگر بڑھتی چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ 1,000-2,000 روپے اگر ہمارے قربانی کے جانور میں بڑھتی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، چلے جانے دو۔ اللہ کے لیے خوب خوش دلی سے قربانی کرو، دل کھول کر کرو۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ دکھ رہا کہ یہ جانور 15,000 روپے کا، اور ہماری گنجائش بھی ہے، گنجائش ہے ہماری، تو ہم اگر 15 کے بجائے 15.5 بھی جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ نیت یہ کر لو کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، اگر تھوڑے بہت پیسے بڑھتی چلے بھی جائیں ہماری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہیں کا کہیں دے دے گا ہمیں، کہیں کا کہیں۔ اور اگر ہم زیادہ کنجوسی کریں گے تو کہیں کا کہیں نکل جائے گا، کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ دیکھے میں نے، ایک آدمی تھا ہمارے ملنے والوں میں، وہ آدمی کبھی بھی روزے نہیں رکھتا تھا، کبھی بھی۔ تو ہر سال رمضان میں 15ویں روزے کے بعد میں وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا تھا، ہر سال 15ویں روزے کے بعد میں روزہ ایک بھی نہیں رکھتا تھا وہ، تو 15, 16, 17 روزے ہونے کے بعد میں بیمار پڑ جاتا تھا، اور اتنا بیمار کہ اس کی عید بھی نہیں منتی تھی، عید کے دن بھی بیمار پڑا وہ، اور اتنا بیمار کہ روزے رکھنے سے اتنی کمزوری نہیں آئے گی جتنی کمزوری روزے نہ رکھنے سے بیماری کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کہیں کا کہیں نکال لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہیں کا کہیں نکال لیتا۔ اب آدمی کیا سوچ رہا، اور جی میں نے اسے ٹوپی پہنا دی، میں نے اسے ٹوپی پہنا کے 10,000 روپے لوٹ اسے اتاری کر لی، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو 10,000 روپے کی تو نے اتاری کری ہے، یہ 10,000 روپے تیرے 50,000 کو لے ڈوبیں گے، یہ نہیں پتا اسے، بس اتاری کر لی جی، ٹوپی پہنا دی دوسرے کو، اسے تو نے ٹوپی پہنائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ٹوپا پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ بولو، ٹوپا پہنائے گا، ٹوپا بہت تگڑا والا۔ تو نے اس کے 10,000 روپے مارے، وہ 10,000 روپے تیرے حلال کے بالکل 50,000 روپے کو لے ڈوبیں گے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، نام نہیں بتاؤں گا، اس کا کام یہ تھا کہ جو پنچایتی پیسہ ہوتا ہے اس پیسے میں وہ انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں وہ اس میں یعنی کچھ اس سے بد پرہیزی ہو جاتی تھی اس آدمی سے۔ میرے تعلق والوں میں تھا وہ۔ ایک دن میں اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کو سمجھایا، وہ کچھ مولانا ٹائپ آدمی ہے، میں نے اسے سمجھایا۔
اب جب میں نے اسے سمجھایا ان صاحب کو، ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بالکل پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پرہیز کرنے کے 1 سال کے بعد میں مجھے یہ بتلایا کہ جب میں پرہیز نہیں کرتا تھا میں ہر ٹائم پریشان رہتا تھا، میرے بیوی بچے اور میں خود ہم سب بیمار رہتے تھے، اور جب سے آپ کے کہنے سے میں نے پرہیز کرنا شروع کیا ہے، جب سے میں بھی سکون میں ہوں، میرے بچے بھی سکون میں ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو چیز ہے کہ بھائی بچا لو، پیسہ بچا لو، یا کسی کو ٹوپی پہنا دو، یہ چیز کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، اس بات کا دھیان رکھیں، کہیں کی کہیں۔ اب میں نے ٹوپی تو پہنا دی آپ کو، ہے نا، ٹوپی پہنا کے اتاری کر لی، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں نے اتاری کی ہے یہ کتنی خطرناک ہے، اس بات کو نہیں سمجھ رہا میں۔ بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پاس گنتی کے حساب سے کل تک 50 لاکھ روپے تھے، آج 60 لاکھ روپے ہو گئے، یا کل تک 1 کروڑ روپے تھے، آج 1.5 کروڑ روپے ہو گئے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ گنتی بڑھ رہی ہے، مگر شریعت کی نظر میں پیسوں کی گنتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شریعت کی نظر میں حیثیت یہ بات رکھتی ہے کہ ہمارے پیسے میں برکت ہو، 1 کروڑ نہیں، چاہے 10,000 روپے ہوں ہماری جیب میں، مگر برکت والے ہوں۔ وہ برکت والے 10,000 روپے ان 10 کروڑ روپے سے بہتر ہیں جن میں برکت نہ ہو۔ تو پیسہ برکت والا ہو، دوسروں کو دھوکہ دے کر یا نقصان پہنچا کر یا ٹوپی پہنا کر کمایا ہوا نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھیں۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ قربانی کا جانور جو ہم خرید رہے ہیں، اگر اس میں ہماری جیب سے تھوڑے بہت پیسے فالتو چلے جائیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے کچھ پیسے اگر بڑھتی بھی چلے جائیں، سامنے والے پر جو کاروبار کر رہا ہے اگر اس پر بڑھتی بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانور خرید لو، قربانی کر لو، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول کر لے، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ اب ہم قربانی بھی کریں قبول بھی نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایسی قربانی کا؟ تو قربانی بھی کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول کر لے۔ اب ایک مسئلہ ہے عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بال کٹوانے اور نہ کٹوانے کا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اب تو قربانی بھی ہو گئی، اب بال والے مسئلے کا بتلانے سے کیا فائدہ؟ ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی کچھ لوگوں کے کہ قربانی بھی کر لی ہم نے، تو اپنی شیونگ بھی بنوا لی ہم نے، تو اپنے بال بھی کٹوا لیے، اب قربانی، اب اس مسئلے کو بتلانے کا کیا فائدہ؟ اب تو اگلی سال بتلانا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کل تو ہم نے قربانی کی ہے، کل تو ہم نے، جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ ایک چیز وائرل ہو رہی تھی کہ کل تو ہم نے جانور ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا۔ کل ہم نے جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا، اس کے فوراً بعد داڑھی کٹوا کر شیونگ بنوا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کیا۔ یہ مسلمان ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا، پھر نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کیا، یہ ہیں مسلمان ہم۔ اب بہت سارے آدمی ہم سے بھی چال کھیلتے ہیں کہ جی ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، شیونگ بنوا لیں نہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی صاحب ہم سے ایسی باتیں مت پوچھو، شیونگ بنوانا ہر حال میں گناہ ہے، تم قربانی کرو یا مت کرو، تم پر قربانی واجب ہو یا نہ ہو، تم بال کٹواؤ یا مت کٹواؤ، مگر شیونگ کرانا تو ہر حال میں گناہ ہے، عام دنوں میں بھی گناہ ہے، ان دنوں میں بھی گناہ ہے۔ تو تم ہماری زبان سے یہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو کہ شیونگ ابھی نہیں، قربانی ہونے کے بعد بنوانا؟ ہم کیسے کہہ دیں گے اپنی زبان سے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ تو شیونگ بنوانا ہر حال میں گناہ ہے، اس لیے جو لوگ کل قربانی کرنے کے بعد دکانوں پر ڈھل گئے کہ شیونگ بنوانی ہے، وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ انہیں قربانی کرنے کا جو ثواب ملا وہ تو انہیں ہی معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ملا کیا نہیں ملا، اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کر کے انہیں بہت بڑا گناہ ملا ہے۔ اس لیے وہ لوگ توبہ کریں، جن لوگوں نے قربانی کرنے کے فوراً بعد جا کے داڑھی پہ اس طرح پھروا لیے، وہ لوگ اللہ سے توبہ کریں، ہدایت کی دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، کیونکہ میں بھی ہدایت کا محتاج ہوں اور آپ لوگ بھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو ہم لوگوں نے قربانی کر لی، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ ہماری جو قربانی کا گوشت فریج میں ہم نے لگا دیا ہے، جن لوگوں نے لگا دیا، سب نہیں لگاتے ہیں، جنہوں نے بھی لگا دیا وہ پنی بھر بھر کے، وہ اس بات کا دھیان کریں کہ وہ لوگ
उन पिन्नियों को बाहर निकालें। समझ रहे बात नहीं? उन पिन्नियों को बाहर निकालें फ्रिज में से। अब बहुत सारे आदमी, मैंने पहले भी बतलाया था, हमारे मिलने वालों में भी ऐसे, भैंस का गोश्त कहीं से आया या घर में हुआ, उसे तो सप्लाई कर देंगे पड़ोसियों में, गरीबों में, रिश्तेदारों में। और बकरे का सारा छोटी छोटी पिन्नी, 5 आदमियों के लिए खाना बनना, इसे निकाल लेंगे, है ना। 10 आदमी आएंगे मेहमान, इसे निकाल लेंगे, बाकी अंदर को सरका दो, ये चलेगा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कुर्बानी का गोश्त कूड़ेदान में पड़ा हुआ हमने देखा, मैंने खुद देखा। बकरे की रान पिछली साल देखी मैंने अपने यही किसी कूड़ेदान में, हापुड़ में, नाम नहीं बताऊंगा कूड़ेदान का, क्योंकि कूड़ेदान से महल्ले का पता चलता है, फिर महल्ले से ये पता चलेगा कि इस महल्ले के अंदर किसके घर में बकरा हुआ। इसलिए इन बातों को नहीं बतलाना, बस ये बतलाना है कि कूड़ेदान में मैंने बकरा ईद से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद में बकरे की बहुत बड़ी रान पड़ी हुई देखी थी। अगर वो बकरे की रान किसी गरीब के पल्ले पड़ जाती, उसका फ़ायदा हो जाता। तो देखो, हमारे जो गरीब भाई हैं, ईद हो या बकरा ईद, ये दोनों दिन या इसके अलावा बाकी जो दिन हैं, अपने गरीब भाइयों को याद रखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जो आदमी बकरे की कुर्बानी कर रहा है, उसके अंदर मेरे हिसाब से इतनी गुंजाइश तो होगी कि वो साल भर में कभी भी 300 रुपये का आधी किलो गोश्त लेकर बकरे का खा सकता है, बना सकता है, इतनी गुंजाइश तो होगी। तो आज का जो दिन है, कल का जो दिन निकला और आने वाला जो कल का दिन है, ये कुर्बानी का दिन है। इन दिनों में अपने गरीब भाइयों को याद रखें, गरीबों की मदद करें। गरीबों की मदद करेंगे तो हमारे खाने में भी जायका होगा। अब बहुत सारे आदमियों को मैंने देखा कि बकरे की अगली रान खाएंगे हम। मैं अपनी बतला रहा हूँ, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि बकरे और भैंस में लोगों को कैसे फ़र्क महसूस होता है। हमें तो होता नहीं है, हमें तो ये भी पता नहीं चलता खाने में नमक ज़्यादा है या कम। मैं अपनी बतला रहा हूँ, हमें पता नहीं चलता खाने में नमक ज़्यादा है कम है, कुछ नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं। अब आदमी क्या करते हैं, बकरे की बिरयानी, भैंस की। एक आदमी आया मेरे पास में, बिरयानी बनाई हमने, काहे की? भैंस की, बकरे की? मैंने भैंस की, हम तो गरीब आदमी हैं, भैंस की बनाई। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत खा के रख दी। और जब उसे पता चलेगा कि बकरे की है, फिर तोड़ देगा। क्या कर देगा? फिर तोड़ देगा, प्लेट भी खा जाएगा। ये हाल है हमारे। खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हमें खाना चाहिए हस्बे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो इतनी खा लो। हम लोग अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। तो कुर्बानी करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम गोश्त खाएंगे, हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में जाके देख लो, अगर गोश्त मिल जावे तो आप लोगों से फुर्सत नहीं मिलेगी। हमें तो कभी कोई बुलाएगा, बिरयानी, कोरमा, पत्नी क्या क्या आप लोग खिला देते हैं। तो हम क्या करें या आप क्या करें इन चीज़ों को इकट्ठा करके? ये इकट्ठा करने की चीज़ नहीं है। अपने गरीब भाइयों को याद करो, अपने जो पड़ोसी हैं उनका ध्यान रखो। जिन जिन घरों में कुर्बानी नहीं हुई है, उन घरों में कुर्बानी का गोश्त भेजो। अब मैं किसी साहब के घर बैठा हुआ था, अभी कल की बात है, पड़ोस में से गोश्त आया, आप यकीन करना इतना सा। मैं घरों में जाके देखता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि जब 8-10 पिन्नी गोश्त उनके घरों में आ जाएगा, 8-10 घरों से, बहुत सारे घरों से आ जाएगा, तब जाकर उनकी एक हंडिया बनेगी बेचारों की, गरीब की। यानी हर आदमी इतना इतना से दे रहा। जिसके घर कुर्बानी हो रही है उसके घर भी भेज रहे हैं, जिसके घर कुर्बानी हो रही है उसके घर भेजने की जरूरत नहीं है। ये शिकायत के मौके नहीं है कि भाई शिकायत करेगा जी इसके घर में बकरा हुआ, हमें पूछा तक भी नहीं। हमारी गुंजाइश नहीं थी तुम्हें पूछने की, इसलिए हमने तुम्हें नहीं पूछा। हम अपने गरीब भाइयों को पूछेंगे। तो जिनके घरों में कुर्बानी कल हुई है, अगर फ्रिज में गोश्त लगा हुआ है, उसे निकालें और निकालने के बाद उन घरों में पहुंचाएं जहां पर कुर्बानी नहीं हुई है। वो लोग हमारे घरों को देखते हैं कि इनके घरों में कुर्बानी हुई है, इनके घरों से थोड़ा बहुत गोश्त हमारे घर में आएगा। वो लोग देखते हैं हमारे घरों की तरफ को, अपने घर के दरवाज़ों को देखते हैं कि हमारे घर में कोई आदमी गोश्त लेकर दाखिल हो जाए ताकि हमारी एक वक्त की हंडिया बन जाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपके होते हुए कुर्बानी वाले दिन, ईद उल अज़हा के दिन, कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जिसके घर में कुर्बानी का गोश्त ना पहुंचे और दूसरे के घर में इतना हो कि उसे खाने के लिए फुर्सत ही ना मिले, सड़ सड़ के नालियों में जाए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने गरीब भाइयों का ध्यान रखें। जिन लोगों ने कुर्बानी की है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए।